پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام میں ہے؟ مجھے ایک دفعہ چانس ملا تھا ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرنے کا، تو یہ میں نے آج سے 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ آپ دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں تو صدارتی نظام کی طرف جائیں۔ اگر سویلین صدر ہوگا اور براہ راست منتخب ہو کر آئے گا تو وہ موجودہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہوگا، وہ براہ راست منتخب ہو کے آیا ہوگا اور ایک طاقتور صدر ہوگا جس کو کوئی عدم اعتماد سے بھی نہیں نکالا جا سکے گا نا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اب یہ اس وقت لولا لنگڑا وزیر اعظم قبول ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو بیسک طبیعت ہے وہ اس ملک میں کوئی بہت انٹرنل بہتری لانے کی بھی اب ہے۔ ایکسٹرنلی دیکھیں، انہوں نے پاکستان کو جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا بہت اونچا پہنچا دیا، لیکن انٹرنلی ہینڈل نہیں ہو رہا۔ پی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بات کاری لی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کی اصل وجہ سردار ہیں، وہ لیویز کو اپنے ذاتی فورس سمجھتے ہیں۔ اسی حد تک تو ان کی بات اچھی لگتی ہے، لیکن یہ سرداری سسٹم کو بلیم ہم پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو بات ان کی صحیح ہے کہ دہشت گردی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بلوچ نوجوانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت ہو رہی ہے، ڈی جی آئی اسپائر کرتے ہیں، کمانڈرز کرتے ہیں، آرمی چیف کرتے ہیں، بلوچ این ڈی یو میں انہیں بلایا جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جا کے ان سے بات کی جاتی ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ بات کریں جو ہماری یہ ٹاپ لیڈرشپ بات کریں، مجھے اس میں کاش وزیر اعظم صاحب کا نام بھی آتا۔ آپ نے صحیح کہا، ان کا کوئی نام نہیں ہے، یا اور کسی پاکستان کی سول کیبنٹ کا بھی آتا۔ آپ کو وہاں کیا لگتا ہے، کشمیری نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا وکالت ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہیں، کشمیری نوجوان ابھی تک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ اور آواز محسن نقوی کی تھی، الفاظ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، اگر عاصم منیر صاحب کے نہیں تھے تو پھر بھی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے تھے۔ پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے سیاستدان ہیں یا افسر شاہی ہے؟ دونوں میں سے ایک بتائیں۔ پاکستان کی افسر شاہی، ٹوٹلی پاکستان کی افسر شاہی۔ پاکستان کا سیاستدان بدنام ہے صرف۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ ناظرین، جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نظام فرسودہ ہے اور اپنا نہیں چل پا رہا۔ جو نظام کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ نظام کی گاڑی نہیں چل رہی ان سے۔ تو اب ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے، کون بدلے گا نظام، صوبے بنیں گے، صدارتی نظام ہوگا، کیا ہوگا۔ تو میں نے عمران علی صاحب سے آج ملک کے باہر کی گفتگو نہیں کرنی، ملک کے اندر کی گفتگو کرنی ہے۔ یہ اندر کی ڈپلومیسی کیا ہو رہی ہے، اس پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم، آپ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایسے سبجیکٹ پہ مجھے بلایا جو میرے دل کے بہت قریب ہے، بہت شکریہ۔ پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام میں ہے؟ اگر ہم صدارتی نظام میں حکومت بنا لیں تو کیا پاکستان کے سارے گورنمنٹ کے ایشوز اور پرفارمنس بہتر ہو جائے گی؟ جی، کافی سارے بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتا، یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ صدارتی نظام تک جائیں گے کیسے۔ جب عمان میں مجھے ایک دفعہ چانس ملا تھا ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرنے کا، تو یہ میں نے آج سے 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ آپ دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ جائیں تو صدارتی نظام کی طرف جائیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال یا 5 سال کے لیے جتنے دن تک اس نے رہنا ہے، آپ کے ایم این ایز یا ایم پی ایز بار بار تبدیلیاں کر کے اس نظام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے کہ آج نمبرز کم ہو گئے، آج نمبر زیادہ ہو گئے، وہ رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عوام ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں ایک نام کو۔ عوام الیکٹ کریں گے شہباز شریف کو، نواز شریف کو، یا آصف علی زرداری کو، یا بلاول کو، یا مریم کو۔ جس طرح بھی ہے، عوام کے پاس ایک نام ہوگا جس کو وہ ایکچولی وہ کوئی اسمبلی کی سیٹوں سے ڈرائیو ہو کے نہیں جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے نزدیک اس نظام کی اچھائی ہے وہ یہ اچھائی ہے کہ آپ کے لیجسلیٹرز، آپ کے امپورٹنٹ لوگ ڈسٹرکٹ کے اور کانسٹیٹوئنسی کے، وہ لوگ ایڈمنسٹریشن کو انفلوئنس کر کے، ہمارے افسروں کا حال پہلے ہی بہت خراب ہے، وہ اس کو مزید خراب نہیں کر سکتے اس کو انفلوئنس کر کے، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی صدارتی نظام کے اندر۔ صدارتی نظام کے اندر طاقت کا چشمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے اگلا سوال پوچھیں گے، ایوب کے زمانے میں بھی تو ہم نے ٹرائی کیا تھا، ایوب کا نظام صدارتی نہیں تھا۔ ایوب صاحب کا نظام ایک بیسک ڈیموکریٹس کا نظام تھا جو صرف ان کو الیکٹ کرنے کے لیے تھا۔ صدارتی نظام کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ الیکشن ہو۔ ڈائریکٹ الیکشن، عوام ڈائریکٹلی اپنے صدر کا اور اپنے گورنرز کا انتخاب کریں گے۔ نہیں، پر
اب آپ جس صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں اس میں وردی میں بھی صدر الیکٹ ہو سکتا ہے؟ وردی میں صدر کو بننے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، اس کے لیے پھر آپ کو، ہاں، جب آپ آئینی ترمیم کر کے صدارتی نظام لے آئیں گے تو پھر آپ اس میں یہ سٹیپ بھی لے سکتے ہیں کہ وردی کے اندر صدر کو بننے، کیونکہ آپ نے سیٹ اپ کو تو چینج کرنا ہے، یا آپ نے ترامیم کے ذریعے کرنا ہے زبردستی، یا آپ نے لوگوں کو بلا کے، یا آپ نے ریفرینڈم کے ذریعے، یا آپ نے زور بازو کے ذریعے، یعنی کہ ملٹری فورس کے ذریعے اس کو چینج کرنا ہے۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے، یہ میں مانتا ہوں، اس کو لانا مشکل ہے، لیکن اب جب کہ بات ہو رہی ہے نظام کی ترمیم کرنے کی، تو خدارہ دوبارہ یہ مکسچر آف پارلیمنٹری پریزیڈینشل اس کھچڑی سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ جانا ہے تو آپ ایک سیدھا ڈائریکٹ الیکشن والا صدارتی نظام لے آئیں۔ نہیں، پر وہ دیکھیں، اگر سویلین صدر ہوگا اور براہ راست منتخب ہو کر آئے گا تو وہ موجودہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہوگا، کوئی براہ راست منتخب ہو کے آیا ہوگا، اور ایک طاقتور صدر ہوگا جس کو کوئی عدم اعتماد سے بھی نہیں نکالا جا سکے گا نا، اس کا تو مواخذہ بہت مشکل ہوگا 2/3 سے۔ تو یا تو بیچارہ لولا لنگڑا وزیر اعظم قبول نہیں ہے سویلین، اتنا مضبوط صدر کیسے نظام کو قبول ہوگا؟ مضبوط صدر تو صرف وردی والا ہی قبول ہو سکتا ہے، بغیر وردی والا مضبوط صدر نہیں قبول ہو سکتا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اب یہ اس وقت لولا لنگڑا وزیر اعظم قبول ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں جو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو بیسک طبیعت ہے وہ اس ملک میں کوئی بہت انٹرنل بہتری لانے کی بھی اب ہے۔ ایکسٹرنلی دیکھیں، انہوں نے پاکستان کو جس طرح محسن نقوی صاحب نے کہا بہت اونچا پہنچا دیا، لیکن انٹرنلی ہینڈل نہیں ہو رہا۔ انٹرنلی ہینڈلنگ کے لیے وہ طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں سوچ رہے ہیں، یہ صوبے بنانے کی، باقی باتیں کرنے کی۔ صوبے بنانے سے ملک کی میرے خیال ہے ایک سٹیپ تو ہو سکتا ہے، لیکن صوبے بنانے سے ڈائریکٹلی یہ عوام تک، کیونکہ پہلا جملہ جو کہا محسن نقوی صاحب نے، وہ انہوں نے کہا کہ ڈور سٹیپ پہ جا کے ہم نے ایڈمنسٹریشن دینی ہے۔ بھئی ڈور سٹیپ پہ جا کے اگر آپ بدماشوں کو ہی لائیں گے، بدماشوں سے میری مراد پاکستان کی ایک پروسٹیٹیوٹڈ سول سروس ہے، تو پھر آپ وہیں آ جائیں جن لوگوں کو آپ نے ٹرین ہی نہیں کیا کہ وہ عوام کی بہتری کریں۔ شاید خاقان عباسی صاحب کی ہر بات سے میں اگری نہیں کرتا، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا، کل پرسوں کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ تو سسٹم تھا انگریز کا حکومت کرنے کے لیے، پاکستان کی سول سروس کو تو لوگوں کی بہتری کرنی چاہیے۔ تو محسن نقوی صاحب کا اور جو پاکستان کی ملٹری براس ہے ان کو چاہیے کہ دماغ بھی صرف کریں زیادہ، یعنی کہ ریفارم آف دا سول سروس کی طرف آئیں۔ بے شک ہی سول سروس کو خود کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے خود نہیں کرنا۔ احسن اقبال صاحب اور یہ وہ جو دوسرے ہیں، ایک صاحب ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں پاکستان کی سول سروس کو بہتر کرنے پہ، وہ ان کی کتابیں ہی ہیں، رتی برابر ریفارم نہیں ہوا 1972 کے بعد۔ وہ سی ایس ایس کے امتحان کو آگے پیچھے غلط ملت کر دیا، ریفارم نہیں کو کر سکے۔ نہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ملک کے آئین میں تبدیلی کر کے صدارتی انتخاب اس کو بنا دیا، صدارتی نظام بنا دیا جائے، اور دوسرا یہ تبدیلی یہ بھی کر دی جائے کہ اگر وردی والا چاہے تو وہ بھی صدر کا انتخاب لڑ لے، یا وردی والا اگر چاہے تو وہ خود بخود صدر ہو جائے، اس کو انتخاب لڑنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، وردی والا پرماننٹلی صدر نہیں بن سکتا۔ ایک ہو سکتی ہے، ایک ون ٹائم ایکسیپشن ہو سکتی ہے، کئی دفعہ نظام کو چینج کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت میں ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ قانون اور آئین کے تحت مناسب نہیں لگتی، لیکن فار ون آف ہو سکتا ہے کہ ایک ٹرانزیشن کے لیے ایک پریزیڈنٹ وردی میں۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ باہر سڑک پر نکل جائیں، جہاں سے آپ ہیئر کٹ کرواتے ہیں اس کے پاس جائیں، اپنی مائی کے پاس جائیں، اپنے باہر جو لوگ چل رہے ہیں بیچارے اس گرمی میں ان کے پاس جائیں،
اور درمیانی مڈل کلاس کے بزنس مین کے پاس چاہے جتنی اس وقت نفرت ہے اس کو حکومتی مشینری کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ کے نمائندوں کے ساتھ جو نفرت ہے پاکستان میں، یہ ایسی پہلے کبھی نہیں تھی. سر نہیں، نفرت تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، فوج سے بھی ہے. شاید اتنی زیادہ نہ ہو. ابھی جو سرویز پچھلے آئے ہیں اس میں تو کہتے ہیں نا جی کہ فوج کا ادارہ کافی بہتر پرفارم کرتا ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ایک پارٹی کو اور ایک کافی بڑے طبقے کو وہ اس کو فوج سے بھی کوئی محبت نہیں اچھا، ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں، جن میں ان کے ساتھ جو اس فنکشن میں لوگ بیٹھے تھے، گوہر جاز وغیرہ، اور یہ سارے آرمی چیف کو مشورہ دے رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں یا ان کے لیے ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ موجودہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا، آپ نے جتنی محنت کی ہے اس محنت کے نتیجے میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی تو آپ ٹیک اوور کر لیں. اصل میں یہ ساری اوپینین میکنگ یا ماحول بنانا ٹیک اوور کا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح ہو، لیکن مجھے دوسرا والا نقطہ بھی صحیح لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا جو ملٹری ٹاپ براس ہے اس کی طرف سے گڈ گورننس کے لیے اور تبدیلی کے لیے یہ ایک قوم کو پیغام ہے. مجھے دوسری سائڈ لگتی ہے، کیونکہ بعد میں DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی، جو کہ میرے خیال سے کئی لحاظ سے بہت اچھی بھی تھی اور کئی لحاظ سے وانٹنگ بھی تھی، اس میں انہوں نے یہ بالکل کہا کہ گڈ گورننس ہم بہت ضروری ہے، اور یہ انٹیریئر منسٹر کا ان کے تجربے کے باعث ان کی ایک اوپینین ہے. اچھا، اب اگر آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس کی بات کر ہی لی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کی اصل وجہ سردار ہیں، وہ لیویز کو اپنے ذاتی فورس سمجھتے ہیں اور سرداروں نے وہاں پر ترقی نہیں ہونے دی، اور سردار جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ وہاں محرومیوں کے اصل ذمہ دار ہیں. تو ہم ان سرداروں سے بات نہیں کریں گے، ہم بلوچستان کی عوام سے بات کریں. اسی حد تک تو ان کی بات اچھی لگتی ہے، لیکن یہ سرداری سسٹم کو بلیم ہم پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ بار بار سرداری سسٹم کو بلیم کرنا کہ ہم ان سے بات نہیں کر رہے اور دہشت گردی اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہ تو بات ان کی صحیح ہے کہ دہشت گردی انڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن اس سرداری سسٹم کی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ 19 اور 20 گریڈ کے، 21 گریڈ کے اور 22 میں بھی کچھ لوگ پہنچ کے ہوں گے. جو بلوچ آفیسرز ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ خود اگریوڈ ہیں. وہ جب آپ سے شام کی محفل میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی اور تاریخ کی بات کرتے ہیں، 20 حکومت کی بات نہیں کرتے. وہ اب گوادر کی ہر چیز کی کل بات ہو گئی، گوادر کے پانی کی بات نہیں. اب پتہ نہیں وہ جو ڈیم جس پہ اٹیک ہوا وہ گوادر کے پانی کے لیے بن رہا تھا، تو بہت اچھی بات ہے اور ہمارے جوانوں نے شہادتیں دے کے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن محرومیاں ایک بڑھتی آ رہی ہیں. ایسٹ پاکستان میں آپ کو بتاؤں، ایوب خان صاحب نے سب سے اچھا رورل ورکس پروگرام کرایا تھا. جب میں ورلڈ بینک میں تھا، کچھ عرصے کے لیے گیا تھا فل برائٹ کے بعد امریکہ میں، تو جو بنگالی افسر تھے، میں اتنا حیران ہوا. ہم نے پاکستان میں بینڈ یہ بجایا ہوا ہے کہ ایوب خان کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ٹیوب ویل، ہمارے گاؤں میں چیزیں، ہمارے گاؤں باقی ہر چیز ایوب نے کروائی، اور وہ ایوب کی تعریفیں کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سڑکوں سے، پانی سے، اسکولوں سے، آپ اگر دل پہ چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس چوٹ کا علاج نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کو بات کرنی پڑتی ہے، اور جو غم کا باعث ہے بات، یا جو بات ان کے دل پہ لگی ہوئی ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل 3 دن کے لیے جائیں، تمام مڈل لیول افسروں کو بلائیں، ان سے بات کریں. کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، درمیانے لیول کے افسر اوپر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ نیچے اپنی گریونسز لے کے وہاں کام کر رہے ہیں، سول اینڈ ملٹری بوتھ، اور وہ
ان کی جو آرا ہے وہ اوپر تک نہیں جاتی. اوپر تک اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں ہے. ایک ایران کی ڈپلومیسی کرنی ہے, دنیا کو بچانا ہے, اس میں ایک فائل بلوچستان کی آتی ہے. وہ ساری نیچے کی انٹیل رپورٹس ہوتی ہیں, لکھی لکھائی بنی بنائی, جو 2 صفحے کی بھی جن کی ویلیو نہیں ہوتی. جا کے بات کریں مڈل لیول آفیسرز کے ساتھ اور ان کو کھلی چھٹی دیں بات کرنے کی, ڈیٹیل ڈسکشن کریں کہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. بہت کئی نئی باتیں, خوبصورت باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائیں, جو وہ ڈرون یونٹس کا کہہ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پولیس اسٹیشنز کو اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا. اب وہ سافٹ ٹارگٹ سارے بنے ہوئے, اگر ہم ان کو پہلے اسٹرینگتھن کرتے تو یہ نوبت نہ آتی. آج بھی اس وقت انڈیا کی جو دہشت گردی ہے وہ سافٹ ٹارگٹس پہ جا رہی ہے. سافٹ ٹارگٹس کا مطلب بیچارہ پولیس اسٹیشن. تو آپ کو انٹیل سے یہ اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ ملٹری یونٹس کو اٹیک نہیں کر سکیں گے تو وہ پولیس اسٹیشنز کو ٹارگٹ کریں گے. آج بھی سوئسائڈ بامبر نے پولیس اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے پولیس اسٹیشنز کو اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, اور یہ سائلوز میں نہیں کام کرنا چاہیے. اس لیے یہ سرداری سسٹم صرف نہیں ہے. آپ کو بلوچستان کے جو جوان ہیں, اگر ایک بھی بی وائی سی کی طرف مائل ہے تو دیکھیں کہ جوان اس طرف کیوں جا رہے ہیں. اور جوان اس طرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ نے بلوچستان میں جو آپ کا لیگیسی میڈیا ہے, یعنی کہ آپ کے اخبار اور دوسرے, جس میں ڈان ہو گیا, نیوز ہو گیا, جس میں آپ کے نیوز چینلز ہو گیا, ان کو تو آپ نے منع کر دیا جانے سے. آپ کی انسٹرکشنز آتی ہیں 6 بجے کہ بلوچستان ڈسکس نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں, بلوچ یوتھ اور پاکستان کا یوتھ کس کو سنے گا؟ وہ اس ڈس انفو لیب کو سنے گا جنہوں نے یورپ میں تماشا مچایا ہوا تھا پاکستان کے خلاف, جبکہ یورپین یونین نے ان کو پھر پکڑا. وہ آپ کے کچھ لوگ کلیم کرتے تھے ہم نے پکڑا, جھوٹے سارے. وہ یورپین یونین کے 4 لڑکوں نے انڈیا کی ڈس انفو لیب کو پکڑا تھا. بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہیں, یہاں بھی ڈس انفو لیب ہے. مررز کے پیچھے مررز ہیں, نقلی یوٹیوب چینلز ہیں, نقلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں. ایک پورا بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب جب ڈان کا کورسپونڈنٹ نہیں ہوگا, ڈان نہیں لکھ سکتا, تو مجھے بتائیں کہ پھر بچے تو سارے سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے نا, which is controlled by India, which is anti Pakistan. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں بلوچ نوجوانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت ہو رہی ہے؟ ڈی جی آئی اسپائر کرتے ہیں, کمانڈرز کرتے ہیں, آرمی چیف کرتے ہیں, بلوچ این ڈی یو میں انہیں بلایا جاتا ہے, یونیورسٹیز میں جا کے ان سے بات کی جاتی ہے, اور کیسے بات کی جائے بلوچستان کے نوجوانوں کے ساتھ؟ جب آپ ان کے ساتھ بات کریں, جو ہماری یہ ٹاپ لیڈرشپ بات کرے, مجھے اس میں کاش وزیر اعظم صاحب کا نام بھی آتا. آپ نے صحیح کہا, ان کا کوئی نام نہیں ہے, یا اور کسی پاکستان کی سول کیبنٹ کا بھی آتا. میاں نواز شریف کو وہاں جانا چاہیے تھا, ان کی بہت عزت ہے. تو کم از کم اس کی ریکارڈنگ تو ہمیں دے دینا. مسئلہ یہ ہے, دنیا میں ہر چیز کی ریکارڈنگ آ جاتی ہے, اس کی ریکارڈنگ نہیں آتی. اس کی ریکارڈنگ ایڈٹ کر کے لے آئے, کو ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں, لیکن جب آپ یہ وہ ریکارڈنگ بھی نہیں دیں گے تو جس 150 انسان کو آپ نے ایڈریس کیا, 300 کو کیا, اس تک تو آپ کا پیغام پہنچ گیا, لیکن باقی بلوچ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان تک تو نہیں پہنچا. بات کا بھی نہیں پتہ چلا کیا ہوئی. بہت اچھا ہی اسٹیپ ہے فیس ٹو فیس بات کرنا, بہت قابل ستائش ہے. لیکن جب دنیا کی اور ہر چیز اویلیبل ہے, اس کی ریکارڈنگ کیوں نہیں اویلیبل ہوتی؟ اس کے پورشنز کیوں 2 گانے چلا کے اس کے اندر ویڈیو, سائلنٹ ویڈیو چلا کے؟ آئی ایم افریڈ دیٹس بہت پور طریقہ ہے یہ اس اتنے اچھے سٹیپ کو آگے ترویج دینے کا. کوئی بھی آپ نے کام بلوچستان میں بہتری کا کرنا ہے, آپ نے پانی دینا ہے, آپ نے روڈز بنانی ہے, آپ نے نوکریاں دینی ہے, آپ کو اس کی شارٹ ویڈیوز بنانی چاہیے تاکہ بلوچ عوام کو پوری دنیا میں, ڈائسپورا میں, باقی صوبوں میں پتہ چلے کہ بلوچستان کے لیے اب کیا کر رہے ہیں.
اسی طرح اب کشمیر میں بھی مسائل ہیں. وہ کل عدم ایکشن کمیٹی ہے لیکن الیکشن ہو گئے ہیں, اب نئی حکومت بن جائے گی. آپ کو وہاں کیا لگتا ہے, کشمیری نوجوان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہے؟ نہیں, کشمیری نوجوان ابھی تک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں میں آج صبح دیکھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کی کیا حالات ہیں, الجزیرہ بند ہو گیا. میرا اپنا خیال ہے کہ الجزیرہ بند ہو گیا. الجزیرہ بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے شاید ایک پروگرام کیا ہے جس میں انہوں نے ایک غلط سینٹینس یوز کر دیا کہ انڈین پلے بک از بینگ یوزڈ. پاکستان کا کشمیر امن کا گہوارہ ہے, انڈین کشمیر ایک جہنم ہے. یہ تاریخی پورے طور پہ یہ ایک دن کی بات نہیں. ایک دفعہ یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سختی کرنی پڑی ہے تاکہ الیکشن ہو سکے. وہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ریسٹور ہو جائے گا. ان کی جینوئن ڈیمانڈز مانی جائے, ان سے بات کی جائے, نمبرز پہ بات کی جائے, کشمیر کی سیٹوں پہ بات کریں, مانے نہ مانے اس پہ بس بات کریں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک ہائیبریڈ نظام ہے. آپ سمجھتے ہیں دس ہائیبریڈ نظام از گڈ, اٹ کین ورک, اٹ کین ڈیلیور, اٹ سیم پیج ہے, مل کر کام کرنے کو آپ ہائیبریڈ کہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہائیبریڈ ہی مسائل کا حل ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے ہائیبریڈ ہی بنیادی مسئلہ ہے. جو پاکستان میں کنسنسس ہے, میں نے دیکھا ریٹائرڈ لوگوں میں, ریٹائرڈ آرمی آفیسرز میں بھی, کچھ ریٹائرڈ سویلینز میں, وہ یہ ہے کہ اب ہائیبریڈ نظام ہمارا مقدر ہے اور یہ اسی طرح رہے گا. یہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام جو مرضی اوپر سے کر لے, جو اس ملک کو ریفارم کی ضرورت ہے, جب اس ریفارم کا وقت آتا ہے تو بڑا کنوینئنٹلی ہائیبریڈ نظام کا یونیفارم پورشن یہ کہتا ہے یہ تو سویلینز پولیٹیشنز کا کام تھا. اب ہائیبریڈ نظام کا نقصان یہ ہوا ہے کہ تمام پولیٹیشنز نے تمام کام اٹھا کے یونیفارم لوگوں کے حوالے کر دیے. آپ حیران ہوں گے, پاپولیشن کاؤنسل میں آپ کے فیلڈ مارشل صاحب, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, آپ کی کوئی بھی بڑا ڈیسیجن ہونا ہوتا ہے وہ ایونچولی ان کے ٹیبل پہ پہنچ جاتا ہے. اپنی اونرشپ لینا اور ایک کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہونا, لائک میرا خیال ہے کشمیر اور بلوچستان پہ وزیر اعظم صاحب کو اور ان کی کیبنٹ کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ بائی سٹینڈرز ہیں, دے آر بائی سٹینڈرز. بلوچستان پہ تو وہ بلوچستان پہ تو بات تک نہیں کر سکتے. وہ بلوچستان پہ ڈی جی آئیز پی آر آگے بات کرتے ہیں. سو دیر فور انہوں نے اٹھا کے سارا پلندہ ادھر ڈال دیا تاکہ رسپانسبلٹی بھی وہی لے. سنا میاں نواز شریف صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایک تو میں تھک گیا ہوں, اور دوسرا یہ کہ اگر میں جا کے کوئی بات کرتا ہوں تو اس کی کوئی گارنٹی مجھے دے سکتا ہے کہ اس بات پہ عمل کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے ہائیبریڈ نظام ایکسٹرنلی تو آپ نے بڑا اچھا ڈیلیور کر دیا, وار میں بھی آپ نے ڈیلیور کیا کیونکہ ہائیبریڈ تو تھا ہی نہیں, اس میں تو آرمی نے اور ایئر فورس نے وار لڑنی تھی, لیکن انٹرنل ریفارم میں آپ فیل ہو گئے. اور اس ایگزاسپریشن کا اظہار انڈیا منسٹر صاحب کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا کہنا اور بات کرنا, لیکن جس طرح انہوں نے بات شروع کی نا کہ میری بات کا برا نہ ماننا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ 80 سال سے کر رہے ہیں, 10 سال اور بھی کرتے رہیں تو یہی کرتے رہیں گے. یہ اندر سے ان کے بھی بات آئی ہے اور یہ اندر سے فیلنگ بھی ہے. میں جب بھی سینئر ملٹری ڈیلیگیشنز کو ان مائی ایمبیسڈوریل پوسٹنگ یا سول سروسز اکیڈمی کے ہیڈ کے طور پہ ہوسٹ کرتا تھا, ان میں بھی جنرل آفیسرز اور بریگیڈیئر آفیسرز جو تھے وہ عموماً یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنا کام کر لیا, یہ پولیٹیشنز کب کام کریں گے. اٹس ناٹ کریکٹ. یہ کئی ایسے کام ہیں جو اس ہائیبریڈیٹی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, کئی ایسے کام ہیں تاریخ میں, ایسے کام ہیں جو سویلینز نے خراب نہیں کیے. اس لیے دونوں کو, سویلینز کو اور ملٹری کو, اپنا برڈن اٹھانا چاہیے. اب پتہ نہیں کس وجہ سے
یہ جو سویلین کیبنٹ منسٹرز ہیں یہ اپنا بوجھ اٹھانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جانی۔ اچھا نہیں، وہ ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب، وہ ایک ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں میں نہیں بولتی، میرے اندر میرا یار بولتا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ اور آواز محسن نقوی کی تھی، الفاظ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، اگر عاصم منیر صاحب کے نہیں تھے تو پھر بھی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے تھے، یار ہی بول رہا تھا اندر۔ اچھا، محسن نقوی نہیں بول رہے تھے، محسن نقوی کے اندر ان کا یار ہی بول رہا تھا۔ ہاں جی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کنونسڈ ہوں۔ ڈرائنگ رومز میں باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سسٹم دیکھیے، جیسے جیسے آپ ٹاپ پہ پہنچے ایکسٹرنلی، ویسے ویسے انڈیا کی دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی گئی، اور آگ ایک جگہ کی بجائے چھوٹی چھوٹی آگے، میرا خیال ہے ابھی بھی ٹوٹلی پاکستان ہینڈل کر سکتا ہے، 3 جگہ لگ گئی ہیں۔ تو اب آپ سڈنلی سوچ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا تھا، تو آپ کو پھر ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑ رہا ہے اور سوچنا پڑ رہا ہے۔ ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ جی صوبے اگر چھوٹے ہوں تو شاید ہم کنٹرول کر لیں۔ نہیں ہوگا کنٹرول آپ سے صوبے چھوٹے کرنے سے یا بڑے کرنے سے۔ نہیں، آپ کے خیال میں ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنایا جائے، 30 صوبے ہو جائیں، این ایف سی سے پیسے نیچے 30 صوبوں کو جائیں، 30 نیچے حکومتیں ہوں، تو پیسہ تو بہت نیچے تک چلا جائے گا نا، ایکولی ڈیوائیڈ ہو کر، اور جو ہے اور سب کو یکساں ترقی کے موقع مل جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو سول سروس ہوگی وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی، اور سول سروس صرف عوام کا استحصال کرتی ہے۔ نہیں، کمشنر اور چیف سیکرٹری ہو جائے گا نا، آر پی او آئی جی ہو جائے گا۔ اس کے نیچے تو وہی ہوں گے نا جی، وہ نیچے تو بڑھانے پڑیں گے۔ نیچے جو ڈویژن میں ایڈیشنل آئی جی، ڈی پی او، سی پی او موجود ہیں، وہی ہو جائیں گے، سیم بیوروکریسی ہوگی جو ایک ڈویژن کو چلا رہی ہے، بس 2-3 ہوتے ہی نام بدلنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تب بھی لوگ تو وہی ہوں گے نا جو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں۔ تو کہاں چلائیں؟ لوگ امپورٹ کر لیں فلپین سے۔ آپ کو ری ٹرین کرنا پڑے گا، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو آپ کا سول سروس کا بھی سٹرکچر کھڑا ہے، جب تک یہ اس کو آپ منہدم کر کے نیا سٹرکچر نہیں بنائیں گے، بڑی رپورٹیں، عشرت حسین صاحب کی رپورٹ ہے، احسن اقبال صاحب کام کرتے رہے، پورے رپورٹس موٹی موٹی پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو چینج کریں۔ اور نہیں، پاکستان کا مسئلہ پاکستان کے سیاستدان ہیں یا افسر شاہی ہے؟ دونوں میں سے ایک بتائیں۔ پاکستان کی افسر شاہی، ٹوٹلی پاکستان کی افسر شاہی، پاکستان کا سیاستدان بدنام ہے صرف۔ مسئلے کی اصل وجہ افسر شاہی ہے۔ مسئلے کی اصل وجہ افسر شاہی ہے، اور مسئلے کی اصل وجہ جب ملٹری فیصلے کرتی ہے سویلین سائٹ کے، اس میں غلطیاں کرتی ہے، اس ہائیبرڈ نظام میں غلطیاں کرتی ہے۔ اب تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، تو اس لیے افسر شاہی، یونیفارمڈ اور ان یونیفارمڈ، یہ اصلی مسئلے کی جڑ ہے۔ بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا۔ اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر۔